السلام علیکم، چینل پہ خوش آمدید۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ناظرین، پچھلے زمانے میں ایران کے مغربی حصے میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام ملک ہیرن تھا۔ باوجود یہ کہ اس نے 50 شادیاں کی، کسی بیوی سے بھی اولاد نہ ہوئی۔ بادشاہ ہر وقت مغموم رہنے لگا تو امراء اور وزراء نے سمجھایا یہ خدا کی مرضی ہے، جسے چاہا دیا اور جسے چاہا نہ دیا۔ اس میں رنج و غم کی بجائے دعا کرنی چاہیے، جب تک کہ اس کا حکم نہیں ہوگا یہ آرزو پوری نہیں ہوگی۔ ملک ہیرن کی بات سمجھ میں آ گئی، چنانچہ اس نے فقراء اور درویشوں کے پاس جانا شروع کر دیا اور خود بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتا ہوا اور سجدہ کرتا رہا۔ ایک روز اسی پریشانی میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ کہا کہ صبح کو اٹھ کر باغ میں جانا اور ایک انار کھا لینا، انشاءاللہ تمہارا گھر اولاد سے روشن ہو جائے گا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو عبادت الہی سے فارغ ہو کر باغ میں آیا اور ایک انار توڑ کر کھا لیا۔ خدا کی قدرت کاملہ سے اس کی مراد پوری ہوئی۔ ملک ہیرن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک بیوی ملکہ فیروزہ کے ہاں اولاد کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی۔ بادشاہ نے منحوس سمجھ کر اسے دوسری بیویوں سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ اس کو طلاق دے کر نکال دے، لیکن وزیر نے سمجھایا کہ آپ جلدی نہ کیجیے، اس میں اس غریب کا کیا قصور ہے کہ آپ کے محل میں 50 عورتیں تھیں لیکن کسی سے بھی کوئی خوشخبری سننے میں نہ آئی۔ اب خدا نے فضل کیا ہے تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے اور وہ بد دعا کرے۔ خدا کے ہاں سب کی سنی جاتی ہے، معلوم نہیں آئندہ کیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ خوف الہی سے کانپنے لگا، لیکن پھر بھی ایک دور دراز علاقے میں جہاں ملک ہیرن کا بھتیجا حکمران تھا، ملکہ فیروزہ کو بھیج دیا گیا۔ ایک ایک دن گن کر مدت خوشی پوری ہوئی اور ہر ایک بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔ ملک ہیرن کے بھتیجے نے بھی اطلاع بھیجی کہ ملکہ فیروزہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے بہت کچھ مال و خیرات کیا، ہفتوں تک جشن منایا۔ ملک ہیرن نے اپنے بھتیجے کو کہا، بیٹا لڑکے کا نام خدا داد رکھو اور ابھی سے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، جب لڑکا بڑا ہو جائے گا تو بلاؤں گا۔ چنانچہ باپ کی زیر نگرانی 49 لڑکے اور چچا زاد بھائی کی نگرانی خدا داد خوبصورت جوان بن گیا۔ بھائی کی توجہ اور ماں کی کوششوں سے اس کی تعلیم و تربیت اتنی اچھی ہوئی کہ بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ خصوصاً فنون جنگ میں تو خدا داد صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی زمانے میں اتفاقاً ملک ہیرن کے ملک پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا۔ بڑے زور و شور سے لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ اطلاع خدا داد تک پہنچی۔ اس نے ماں اور بڑے بھائی سے اجازت مانگی کہ اس وقت باپ کی خدمت کرنا عین سعادت ہے۔ ماں نے تو اجازت دے دی، لیکن بھائی نے جو خدا داد سے بہت محبت کرتا تھا منع کر دیا کہ جب ان کو ہی تمہاری ضرورت نہیں تو تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن خدا داد کا دل نہ مانا اور ایک روز شکار کے بہانے گھر سے نکل گیا۔ اپنے باپ کی سلطنت تک جا پہنچا۔ رات کو ایک کاروان سرائے میں قیام کیا۔ صبح کو دربار شاہی میں جا کر آداب بجا لایا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اس کے حسن و جمال اور ادب و قاعدہ دیکھ کر متحیر ہوا اور بڑے اخلاق سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں عراقی امیر کا لڑکا ہوں، کچھ روز سے آپ کے زیر سایہ پڑا ہوں۔ شکار کا مشغلہ ہے، آج کل اس ملک پر دشمنوں کا نرغہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ حق نمک ادا کر سکوں۔ ملک ہیرن شاہ اس کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوئے اور فوج کے ایک دستے کا افسر مقرر کر دیا۔ خدا داد فوج میں شریک ہو کر محاذ جنگ پر پہنچا۔ ملک ہیرن بھی بذات خود جنگی صورتحال کو دیکھنے آیا۔ ایک روز معرکہ جنگ میں اس نے خدا داد کی بہادری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں اس نئے افسر کے تابڑتوڑ حملوں نے دشمن کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہیرن کی فوج فتح یاب ہونے کے بعد شادیانے بجاتے ہوئے واپس آئی۔
سپہ سالار نے خداداد کی تعریف کی، دراصل اس فتح کا صحرا ہمارے اس نوجوان افسر کے سر ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور فوج میں بڑے عہدے پر اس کو فائز کیا۔ قضائے الہی چند ہی مہینے بعد سپہ سالار کا انتقال ہو گیا۔ ملک حیرن خداداد کی قابلیت اور بہادری سے پہلے ہی بہت متاثر تھے، اس کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہوشیاری دوسرے شہزادوں کو بہت ناگوار گزری کہ ایک اجنبی غیر ملکی کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ خداداد کو کسی بہانے سے جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں بادشاہ کی جواب طلبی کا خطرہ تھا۔ دوسرے، خداداد بھی ایسا طرح نوالا نہ تھا جو آسانی سے نگلا جا سکتا تھا۔ تمام شہزادے اس کی جرأت اور ہوشیاری میدان میں دیکھ چکے تھے۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ چند روز کے لیے چلو اور پھر واپس نہ آنا۔ بادشاہ پریشان ہو کر سپہ سالار سے جواب طلب کرے گا، کیونکہ آج کل ہم اس کی تحویل میں ہیں۔ جب ہم غائب ہوں گے اور سپہ سالار جواب نہ دے پائے گا اور نکال دیا جائے گا، اس کے بعد جب کوئی نتیجہ برآمد ہو چکے گا تو ہم سب کسی بہانے سے واپس آ جائیں گے اور تجویز مکمل ہو گئی۔ 49 بھائی خداداد کے پاس آئے اور شکار کے لیے جانے کی اجازت چاہی۔ خداداد نے کہا کہ ضرور جائیے، لیکن جلد واپسی کی کوشش کیجیے گا، ورنہ بادشاہ کو پریشانی ہوگی۔ سب نے وعدہ کیا کہ شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3-4 روز گزر گئے، شہزادوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بادشاہ نے خداداد کو بلایا اور پوچھا کہ شہزادوں کی کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کا کیا سبب ہے؟ تم نے ایسی غفلت اور لاپرواہی کیوں برتی؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، شہزادے جوان اور صاحب علم و عقل ہیں، تنہا نہیں، ماشاءاللہ سارے بھائی ایک ساتھ گئے ہیں۔ بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تعمیل ارشاد کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ اگر میں واپس نہ آیا تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ گمشدگی مجھے آپ کی نظروں سے گرانے کے لیے ہے، ورنہ ایک کم 50 برابر کے بھائی راہ نہیں بھول سکتے اور نہ ہی سب دشمنوں میں گھر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر بغیر انتظار کیے ہوئے خداداد شہزادوں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ کئی روز تک وہ شہزادوں کی تلاش میں سرگرداں شہر و دیہات میں پھرا، لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک روز ایسے جنگل سے گزر رہا تھا جہاں کسی پرانے شکستہ برباد شہر کے نشانات اب بھی موجود تھے، اور لوگ اس مقام کو غول بیابانی کا مسکن سمجھتے تھے۔ گھنے درختوں کی چھاؤں میں ایک قابل استعمال مکان دیکھ کر خداداد اس سمت چلا۔ جب قریب پہنچا تو اوپر کی کھڑکی میں اس نے ایک نہایت خوبصورت جوان عورت کھڑی دیکھی، لیکن گویا رنج و الم سے نیم جان ہو رہی ہے۔ جوں ہی اس کی نظر خداداد پر پڑی، اس نے پکار کر کہا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یہاں ایک دیو صفت آدم خور زنگی رہتا ہے اور ان قریب آنے والا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم اس کے آنے کی فکر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ تم یہاں کس طرح آئی ہو؟ کیا میں تمہاری کسی کام آ سکتا ہوں؟ کہنے لگی کہ میں قاہرہ کی رہنے والی ہوں اور سفر کر رہی تھی، ملازموں سمیت اس دیو صفت زنگی نے گرفتار کر لیا، ملازموں کو کھا گیا اور مجھے قید کر رکھا ہے۔ بس یہی میرا قصہ ہے، اور اب خدا کے واسطے تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ خداداد نے کہا، میں تمہیں اس مجبوری کی حالت میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ آدم خور روز آتا ہے تو آنے دو۔ ابھی اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ شیطان نما زنگی گھوڑے پر سوار آ گیا اور غصے میں بکتا ہوا خداداد پر حملہ آور ہو گیا۔ شہزادہ اپنی چالاکی سے اس کے وار کو روکتا رہا، لیکن خود کوئی جوابی حملہ نہ کیا۔ اس میں شک نہیں کہ زنگی بہت ہی قوی ہیکل اور فنون جنگ سے آگاہ تھا، لیکن وہ اپنی قوت کے زور میں مسلسل حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ خداداد نے محسوس کیا کہ اب زنگی سست ہونے لگا ہے تو اس نے غیرت دلانی شروع کر دی کہ او نامرد، بس اتنا ہی زور قوت تھی؟ یہ سن کر زنگی مجنونانہ غصے میں تابڑتوڑ حملے کرنے لگا۔ غرض چند ساعت کی تھکا دینے والی لڑائی کے بعد زنگی آدم خور بالکل بے دم ہو گیا تو خداداد نے اپنی تلوار بلند کی اور اس سے پیشتر کہ زنگی اپنے بچاؤ کی راہ نکال سکے، اس نے تلوار کا ایسا وار کیا جس سے بدنصیب کی گردن کٹ کر قدموں میں آ گری۔ عورت نے اوپر سے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور خدا کے حضور شکر بدا لائی۔ پھر خداداد کو اس نے بتایا کہ مکان کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اب آپ اطمینان سے اندر آ جائیے۔ خداداد نے کنجی نکال کر قفل کھولا اور مکان کے اندر آیا تو عورت دوڑ کے قدموں سے لپٹ گئی۔
اور مسرت کے آنسو بہاتی رہی۔ بمشکل خداداد نے اس کو اٹھایا اور تسلی دی کہ اب تم اطمینان رکھو، آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی دوران اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی تو عورت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ بھی مردود زنگی کے قیدی ہیں جنہیں مار کر کباب بنا کر کھایا کرتا تھا۔ خداداد نے سب کو رہا کر دیا۔ ملک حیرن کے شہزادے بھی انہیں قیدیوں میں موجود تھے۔ ان کو عزت کے ساتھ الگ کیا، ہلا دھلا کر پوچھا آپ یہاں کیسے آ پھنسے؟ بادشاہ نے سارے ملک میں تلاش کر ڈالا، لگتا ہے آپ سب کسی فریب میں مبتلا ہو کر زنگی کے قید میں آئے ہوں گے۔ خیر خدا کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو صحیح سالم پا لیا، ورنہ بادشاہ کو کیا منہ دکھاتا۔ گو شہزادوں کو قید سے رہائی کی خوشی تھی، لیکن خداداد کی برتری کے احساس نے ان کے دل جلا کر کباب کر دیے تھے۔